محتشم سامعین و حاضرین، شعبان المعظم کا ماہ مبارک ہے اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ عام طور پر رجب میں یا شعبان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا کچھ لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن حساب کتاب ان دنوں میں لوگ اپنا شروع کر دیتے ہیں، بجٹ دیکھنا، آمدن خرچ کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس مناسبت سے آج زکوٰۃ کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ویسے تو گزشتہ سالوں میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں الحمدللہ جتنا اس سٹیج پر ہم بات کر چکے ہیں، میرا خیال وہ بھی یاد ہوگی آپ کو، لیکن کچھ باتیں ہم ریفریش کر لیں گے، شاید کچھ نئی باتیں بھی آج آ جائیں ہمارے علم میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نقصان بھی بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دولت مند مسلمانوں پر ان کے اموال میں فقراء کے لیے اتنی مقدار فرض کی ہے جس سے فقراء کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور فقراء اسی وقت بھوک اور لباس کے نہ ہونے کی مشقت میں مبتلا ہوں گے جب دولت مند ان کو ضائع کر دیں گے۔ سنو، اللہ تعالیٰ ایسے مالداروں سے سخت حساب لے گا اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مالداروں سے سخت حساب ہوگا، یہاں فرمایا جو فقراء کا حق نہیں ادا کرتے ان سے سخت حساب ہوگا۔ اب اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا الٹ کر لیں، جو مالداروں کا حق ادا کرتے ہیں ان کو حساب میں بھی آسانی ہوگی۔ حساب لینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اگر حساب چیک کرنے والا بس ایسے ہی بغیر دیکھے سائن کر دے تو یہ بھی اس نے چیک تو کیا جو سائن کر دیا، اور اگر سرسری سی نظر ڈالے یہ بھی چیک کرنا ہے، اور اگر ایک ایک چیز کا حساب کرے، ایک ایک چیز کا پوچھے یہ کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، کیا اس کی ضرورت تھی، تو حساب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک مہینے کا حساب مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں زندگی بھر کا حساب ہے۔ اور یہ حساب والی بات ہے، چونکہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں اس لیے اتنی ڈیپلی ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں، لیکن جو اس کو سمجھتے تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، وہ اتنا ڈرتے تھے، جن کو بشارتیں جنت کی وہ ڈرتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہمیں حساب نہ دینا پڑے، ہم اس سے بچ جائیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مالداروں پر افسوس ہے جن کے متعلق قیامت کے دن فقراء کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے جو حقوق ان پر فرض کیے تھے ان مالداروں نے ہمارے ان حقوق پر ظلم کیا، یعنی ہمارے حق ادا نہیں کیے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تم کو جزا دوں گا اور میں ضرور ان کو دور رکھوں گا۔ پھر حضور اسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ المعارج کی، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے مانگنے والوں کا اور محروم کا، یعنی قیامت کے دن ان پر سختی ہوگی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مالوں پر زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا زکوٰۃ ادا کیے بغیر۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے،
اب زکوٰۃ کے مسائل میں فقہا نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں اگرچہ بیان کر دی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو یہ تلاش رہتی شاید چھوٹ کوئی بن جائے، ہم بچ جائیں کسی طرح زکوٰۃ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی تکمیل زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بہت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، بغیر حساب کے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ انہیں بہترین جزائیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کریں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے کیا فرمایا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ اتنی اہم چیز ہے زکوٰۃ۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا جی ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے، ایسے ہی آپ ہم سے زبردستی لے رہے ہیں۔ فرمایا زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، جو نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ یاد رکھو حضور کی حیات طیبہ میں تم میں سے اگر کوئی بکری کا ایک بچہ دیتا تھا نا، اور اب وہ کہے کہ امیر المؤمنین میں یہ بچہ بکری کا یعنی اتنی زکوٰۃ میں اب نہیں دیا کروں گا، اس سے کم دوں گا، فرمایا میں اس کو بھی پکڑوں گا، اس سے بھی قتال کروں گا۔ اتنا اہم حکم ہے۔ اور جب خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کا بہترین نصاب بنایا، غریبوں تک حق پہنچایا، تو پھر ہماری تاریخ شاہد ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا نظام آ گیا تھا کہ مال بھرا ہوا ہے، اونٹوں پر لدا ہوا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کو مستحق کے زکوٰۃ مل جائے۔ امیر المومنین کو کہا گیا حضور کوئی مستحق کے زکوٰۃ ہی نہیں ہے، پورے بلاد اسلامی ہمیں کو بندہ ہی نہیں مل رہا جو زکوٰۃ جو ہے وہ لے، سب کہہ رہے ہیں ہم غنی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، جو لوگ ہیں غنی بھی نہیں ہیں اور حاجت مند بھی نہیں، فقیر بھی نہیں ہے، تین کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، ایک وہ جو زکوٰۃ دینے والا یہ غنی ہے، اور ایک زکوٰۃ لینے والا یہ فقیر ہے، اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی جس کو ہم مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں جو مڈل کلاس کی اصطلاح ہے یہ بہت سارے غریب لوگوں پر بھی بولی جاتی ہے، لیکن ایک درمیانی کنڈیشن ہے جو بندہ نہ فقیر ہے یعنی زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کو کہو کہ بھئی یہ آپ کو مملکت اسلامی آپ کو یہ قرض دیتی ہے، آپ اس سے بزنس کریں، اور جب آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے تو آپ واپس لوٹا دیں۔ وہ کہنے لگے جناب ابھی اور بہت سارے پیسے بچ گئے۔ فرمایا اچھا پھر جو غریب کفار ہیں ان کو تلاش کرو، ان کو یہ قرض دو، بلا سود قرض دو، ان سے کو اپنے حالات بہتر کریں، اور جب حالات بہتر ہوں گے تو واپس لوٹا دیں۔ یہ دور تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا، اس لیے آپ کو ثانی فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس سے اس کے مال کا شر دور ہو گیا۔ مال کا بھی شر ہوتا ہے۔ اچھا بھلا آپ سے محبت کرنے والا بندہ ایک دم بہت سا امیر ہو جائے تو محبت چلی جاتی ہے، نگاہیں بدل جاتی ہیں نا، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، تیور ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ مال کا شر بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو دنیاوی اعتبار سے نا، روحانی اعتبار سے بھی مال کا شر ہوتا ہے۔ اگر مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تو یہ مال کا بہت بڑا شر ہے، اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اللہ نے اس کو مال کے شر سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ کتنی زبردست بات ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ آپ گارڈ رکھ لیں، سیکورٹی گارڈ رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں تو اس کی اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے،
لیکن بہترین حفاظت یہ ہے غریبوں کا حق دیتے رہیں، اللہ خود مال کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ بازار میں دکانیں جل گئیں تو ایک صاحب کہنے لگے مجھے یقین ہے میری دکان نہیں جلی ہوگی۔ کپڑے کی دکانیں تھی، ہمارے فیصل آباد کی بات ہے، پرانی بات ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگا مجھے یقین ہے میری دکان نہیں جلی ہوگی۔ پوچھا کیوں بھائی، آپ کو کیسے یقین ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور جب چیک کیا گیا تو واقعی دکان نہیں جلی تھی۔ تو فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقہ سے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ دوائی دارو کرنا چاہیے، سب کرنا چاہیے، پرہیز بھی کرنا چاہیے، لیکن صدقہ بھی دینا چاہیے، اس سے بھی شفا ملتی ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے نا۔ تو فرمایا صدقہ سے بیماروں کا علاج کرو اور دعا سے مصائب کی تیاری کرو، یعنی دعائیں مانگتے رہا کرو تاکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو تم آسانی سے اس سے نکل جاؤ۔ ایک اور مقام پر بھی حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خوشحالی میں، آسانی میں، راحت میں مجھ سے دعائیں کرتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے، جب اس پر تنگی آتی ہے، مصیبت آتی، بیماری آتی، تو میں اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں۔ پھر میں یہ نہیں کہتا کہ بندے تیری دعا قبول نہیں ہے، ڈیلے نہیں ہوتا، پھر فوراً دعا قبول ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے پھن پر انگور کے برابر 2 غدود ہوں گے، اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو وہ سانپ اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ سانپ اس کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بات فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، آیت آخر تک تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ اس کو اپنے لیے اچھا گمان نہ کریں۔ وہ جو زکوٰۃ روک رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اتنے پیسے بچا رہے ہیں، اس کو اچھا نہ گمان کریں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بدتر ہے۔ جس چیز میں انہوں نے بخل کیا ہے اس کا توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب بھی دلائی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت بھی فرمائی اور خوب ڈرایا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا ہم پہ لازم اور فرض اس لیے بھی ہے کہ جیسے بدن کا بہترین شکر نماز پڑھنا ہے، علماء نے فرمایا جس طرح بدن اللہ نے عطا فرمایا، جسم عطا فرمایا، اس کا بہترین شکر نماز پنجگانہ پڑھنا ہے، ایسے ہی مال اللہ نے عطا فرمایا، اس کا بہترین شکر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں کثیر ارشادات عطا فرمائے، جن کے خلاصہ سے اور جن آیات کے خلاصہ سے محدثین نے پھر زکوٰۃ کی ڈیفینیشن اور اس کے معنی کو بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا ویسے لغوی معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا اور پاکیزہ ہونا۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ مال جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، سال گزرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ کسی غیر ہاشمی فقیر کو دے دیا جائے اور اس کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے۔ یہ ڈیفینیشن ہے مختصر سی، لیکن اس کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلمان پر فرض ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو۔ تو ہمارے ہاں غلامی کا دور تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن جب کوئی مسلمان مالدار، عاقل اور بالغ ہو جائے اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے فرض نہیں ہے۔ اب فرض کب ہوگی اس کی بھی کنڈیشنز ہیں۔
جب اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے. نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس ہے یا اس سے زائد تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. 7.5 تولہ سونا یا اس سے زائد جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ مقروض ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک سونے کا یا چاندی کا ہونا ایک خاص کنڈیشن ہے. اس میں وہ ویسے اگر مال آپ شمار کریں کہ میرے پاس مال کتنا ہے، روپے پیسے کتنے ہیں، ڈالرز کتنے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھ پر قرض تو نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے نا تو فقہا کہتے ہیں اس پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تو پھر اس نے سونا بیچ کر اپنا قرض کیوں نہیں ادا کیا؟ تو وہ جو سونے کو نہیں بیچ رہا، یہ اس کی کنڈیشن بیان ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے قرض کا، یعنی ایسی صورتحال ہے جس کو وہ ڈیلے کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے یا چاندی نصاب کے مطابق پڑی، اس پر زکوٰۃ ہر حال میں ہے. اگر اس کے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں تو اس کو چاہیے اس سونے یا چاندی میں سے زکوٰۃ کے مطابق مقدار نکال کر، یعنی 40واں حصہ نکال کر وہ زکوٰۃ ادا کرے. تو سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ، چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولہ. اور نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے پیسے ہوں، اتنے روپے ہوں کسی کے پاس، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہ کیا ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے روپے ہیں لیکن اس کی حاجات اصلیہ سے زائد نہیں ہے. حاجات اصلیہ کیا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کی رہائش، صرف اسی کا نہیں بلکہ اس کے بیوی بچوں کا. اگر والدین کی کفالت وہ کر رہا ہے تو ان کا بھی، یعنی جن لوگوں کا وہ سرپرست ہے، جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، ان پر جو وہ خرچ کر رہا ہے، وہ خرچ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس پیسے نہیں بچ رہے اتنے کہ ان پیسوں سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کی آمدن 1 لاکھ ہے لیکن ان کے ذمہ کفالت اتنی بڑی ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں وہ پھر مقروض ہو رہے ہوتے ہیں. کرانے والے کے پیسے دینے، بجلی کا بل ادا کرنا بھی کہاں سے ادا کریں، بچوں کے خرچے، اسکول کے فیسوں کے سارے معاملات. تو اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ فرض تب ہوگی جب سارے اخراجات ادا کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے بچ رہے ہیں. اور جب اس کے پاس پیسے بچنے شروع ہوئے، اتنے پیسے کہ ان سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکے، تو جب سے پیسے بچنے شروع ہوئے اس کے بعد جب 1 سال اس پر پورا گزر جائے گا تب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر 1 سال ابھی تک نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی. اب ہمارے ہاں یہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے، یا رمضان کریم میں ثواب زیادہ ہوتا ہے اس لیے لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جب سال پورا ہو جائے، کسی کو غنی ہوئے، جب ڈیٹ ہوئی ہے وہ اندازہ لگا لے، وہ مہینے کا حساب لگا لے، جب اس کو 1 سال پورا ہو گیا اس کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. اب اگر سال پورا نہیں ہوا تو رمضان شریف میں ہی وہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یہ ہو جائے گی، جائز ہے اور اس پر ثواب بھی ہوگا. یہاں پر ڈیفینیشن میں، اس کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ مالک بنانا ہے، فقیر کو مالک بنانا ہے. تو مالک بنانا کیا ہے؟ آپ اگر زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو کہیں کوئی چیز دیں کہ جناب آپ اس کو یوز کر لیں جب تک یوز کرنا چاہیں، تو آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، بعد میں آپ واپس کر دیجیے گا، تو آپ نے اس کو استعمال کی اجازت دی لیکن مالک نہیں بنایا. جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح میں یہ بھی عرض کر دوں، کچھ لوگ بازار میں دسترخوان لگاتے ہیں، کھانے کا دسترخوان لگاتے ہیں یا پانی کی سبیل لگا دیتے ہیں. اب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، لے جا نہیں سکتے. تو جس نے کھانے کی اجازت دی اس نے کھانے کا مالک نہیں بنایا. مالک تب ہے جب وہ کہے یہ کھانا ہے، لے جانا چاہو تو لے جاؤ، تم اس کے مالک ہو.
تو یہ مالک بنانا ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، وہاں دسترخوان پر جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں اگر وہ مستحقین زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سبیل سے جو لوگ پانی پی رہے ہیں اگر وہ مستحقین زکوٰۃ نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا تو آپ واضح طور پر وہاں لکھیں یہاں سے صرف مستحقین زکوٰۃ پانی پئیں گے، اور یہ اچھا نہیں لگے گا، عام طور پر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یا کھانا کھلاتے وقت آپ واضح طور پر کہہ دیں کہ یہ صرف مستحقین زکوٰۃ کے لیے ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر جب اغنیاء بھی آ کر کھائیں گے اور وہ لوگ جو مستحقین زکوٰۃ نہیں وہ بھی آ کر وہاں سے لیں گے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ مسائل پھر بھی بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔